जिस घर کی عورت سمجھدار نہیں ہے وہ گھر کبھی بھی فائنینشلی مینجمنٹ میں صحیح نہیں چل سکتا، کیونکہ 90% مردوں کا کام ہے کہ مرد کما کے لاتے ہیں، اور آگے ہاؤس وائف کا کام ہے کہ وہ پیسے کی تباہی مچاتی ہے یا پیسے کو سنبھالتی ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرتی ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے پیارے بہنوں کے کمنٹ ہیں جو اپنے گھر میں تھوڑی پریشان ہیں، تو انہیں تھوڑا سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ سمجھدار عورت ہیں تو آج سے ہی اپنی یہ بے وقوفیاں کرنی چھوڑنی ہے، تبھی جا کے آپ گھر کو اپنے اچھے سے مینج کر سکیں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے درود پاک اور استغفار کو اپناتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، زندگی کا جو میں کہتی ہوں ایک ہوم میکر کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیونگز، جو کہ آج کی عورت نے بالکل ہی چھوڑ دی ہیں۔ اور مرد کا کام ہوتا ہے کہ مرد کما کے لاتا ہے، عورت کا کام ہوتا ہے کہ عورت بچا کے چلتی ہے۔ جس عورت کے گھر میں ایک ڈائری نہیں ہے جس میں وہ اپنا حساب کتاب نہیں لکھتی، میں کہتی ہوں وہ گھر گھر ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ ولاگ میں دیکھ رہے ہیں میں نے سارا کا سارا راشن منگوا لیا تھا، یعنی سبزی سودا جو ہوتا ہے نا، 15 دن میں ایک دن سارا کا سارا منگوا کے آج کل رکھ لیتی ہوں، جس میں کہ ساری سبزی بھی ہوتی ہے اور ایک مرغی ہوتی ہے، اور باقی آپ سب خود ہی ولاگ میں دیکھ لیں گے۔ گھر کا سارا کام میں گھر کے کاموں کے دوران ہی سودا آ گیا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ راشن بھی سنبھال لیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت میس مچا ہے تو وہ بھی صاف ہوتا رہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آتے ہیں اپنے خوبصورت سے ٹاپک کی طرف کہ گھر کو مینج کرنا ایک سلیقہ والی عورت کا ہی کام ہے۔ اب ضروری تو نہیں سلیقہ صفائیوں میں ہو تو اس کو گھر مینج کرنا، بعض عورتوں کو گھر مینج کرنا ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، آپ کے شوہر کما کما کے لا کے پھینک رہے ہوتے ہیں لیکن سنبھالنا ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ سب سے بڑی 3 غلطیاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نا، جو ایک ناسمجھ ہوم میکر کرتی ہے، ہاؤس وائف کرتی ہے، اور وہ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا آج کل کے دور میں، وہ ہے آن لائن شاپنگ۔ جیسے ہی ہم نیٹ کھولتے ہیں نا اور اسکرولنگ شروع کرتے ہیں تو ہمارے آگے مختلف قسم کی کچن کی چیزیں، فریج کی گیجٹس اور نا بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے رمضان آ رہا ہے تو یہ ہوگا کہ نہیں، رمضان ایک بہانہ بن جائے گا ہمارے لیے، ہمیں یہ لینا ہے یہ لینا ہے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 150 200 800 کرتے 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 مہینے کے کوئی 20 30 ہزار کی آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ بے حساب کما کما کے ڈال رہا ہے اور ہم سنبھال نہیں رہے۔ اور دوسری عادت یہ، اور خاص کر اس عادت میں ایک اور چیز انکلیوڈ کروں، کپڑے بھی ہیں۔ جیسے ہی انسٹاگرام کھولیں سامنے صفائی آ جاتا ہے، سامنے بہت ساری برانڈیں، نشات، یہ وہ آ جاتے ہیں، ہم دیکھ کے آرڈر کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا، 1000 تو ہے، 2000 کا ہی تو ہے، سیل تو لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ جو ہے نا اپنا ستیہ ناش اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ کیسے کر رہی ہیں کہ مہینے کی جو بچت ہے، جیسے آپ کا گھر کا جو اخراجات پورے کرنے کے بعد آپ کی بچت یہ بچتی ہے، تو آپ بچت جو ہے نا غیر ضروری چیزوں پہ لگا کے فضول خرچی کر رہی ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں، جیسے بچوں کی فیسیں ہو گئی، بچوں کی خرچی ہو گئی، راشن پانی بل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور یہ جو کپڑے کے اوپر کپڑا لینا، شاپنگ کے اوپر شاپنگ کرنا ایک چیز ہے، اور آپ پھر بھی لے رہے ہیں، تو یہ ہوتی ہے فضول خرچی جو کہ آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ دوسری عادت ہے کاپی پیسٹ۔ کاپی پیسٹ کیا عادت ہے؟ کاپی پیسٹ کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے جیسے آپ بھی شادی شدہ ہیں، آپ کی بہنیں بھی شادی شدہ ہیں، اب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ تو اتنا اچھا پہن رہی ہے اور میں تو نہیں پہن رہی، اس دفعہ میں بھی اچھے کپڑے ہی لوں گی۔ آپ کاپی پیسٹ کر رہی ہیں، یعنی آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، کاپی کر رہی ہیں اور پھر آپ پیسٹ کر رہی ہیں، اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہیں اس بات کو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلی کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کا نقصان۔ دیکھیں اگر کسی کو اللہ پاک نے آپ سے مطلب مال دیا ہے، دولت آپ سے اونچا رکھا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا ہے۔ کبھی بھی خود سے اوپر والے کو آپ دیکھیں گی تو آپ خود کو تکلیف میں ڈالیں گی، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو اترا رہا ہوگا نیا سوٹ پہن کے، لیکن تکلیف میں کون جائے گا؟ آپ۔ کیسے جائیں گی؟ کیونکہ آپ لیں گی جا کے 4 5 ہزار 7 ہزار کا جوڑا،
اس کے بعد پھر اس کی 1000 2000 آپ سلائی دیں گی، بظاہر آپ اس میں ٹھاٹ باٹ بھی کرائیں گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری وہ ہو رہی ہے کاپی پیسٹ، تو آپ جو ہے نا لیسیں بھی لگوائیں گی، پھر آپ اتنا مہنگا سوٹ پہنیں گی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے وہ سوٹ پہنا تو آپ کو کس نے انعام دیا؟ کسی نے انعام تو نہیں دیا۔ ہاں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب مہینے کے آخر میں دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، آپ پریشان ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جب آپ کے اوپر مشکل وقت ہے، آپ کے شوہر کا کام کاج نہ ہو، اللہ نہ کرے، بہت سارے جو ہے نا لوگوں کے مسئلے ہیں، شوہر پیدا نہ کرے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، آپ جائیں لوگوں کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کے کان کھلیں گے کہ لوگ کس طریقے سے رو رہے ہیں۔ ایک پیاری بہن کا کمنٹ آیا کہ آپ ہی میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوئے، اور فالج کے اٹیک سے پہلے سارا خاندان ہمارے گھر آتا تھا، جب سے میرے شوہر کو اٹیک ہوئے نا ہمارے گھر میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم ان سے مانگ نہ لیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس طریقے سے دنیا جو ہے نا وہ منہ پھیرتی ہے، دنیا کا تو کام ہی منہ پھیرنا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھدار بنیں اور اپنے پیسوں کو سمجھداری سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ کاپی پیسٹ کرنا چھوڑیں، دوسروں کو دیکھنا چھوڑیں، دوسروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے شوہر کی آمدن کو دیکھیں، اور اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اپنے حساب سے چادر میں پاؤں پھیلائیں۔ دوسروں کے حساب سے کریں گی تو یقین کریں اپنی نجی زندگی تباہ کر دیں گی۔ اور نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو ہم فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر، فوڈ اسٹریٹس میں جا کر، آن لائن فوڈ پانڈا کر کر، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں، آج میرا دل نہیں ہے، آج تو میں کھانا کھانے کا دل ہی نہیں ہے۔ بھائی دل کیسے نہیں ہے؟ آپ نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا نا اپنا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، پھر جب آپ ہوٹل جائیں گے، اور ظاہر ہے آپ ہوٹل جائیں گے تو آپ کا 5 یا 10 ہزار تو بل بنے گا ہی بنے گا، اور اللہ جانے کتنا بنے گا، آپ کی خواہشات کے حساب سے بل بنے گا، اور وہ اتنے اتنے بل بھی آج کل ہوٹلوں میں بن جاتے ہیں نا کہ ایک غریب کے پورے مہینے کا راشن آ جائے ان پیسوں میں۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا بجٹ خراب ہو جائے گا، آپ جا کے ایک دن میں 10 دن کے برابر کھانا کھا کے آ جائیں گے، آپ کا خرچہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا بجٹ بالکل لوز، بالکل خراب۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، سمجھداری اس میں ہے نا کہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر آپ مڈل کلاس بھی نہیں ہیں، آپ اچھی کلاس سے ہیں، تو پھر بھی آپ کو فضول خرچی کرنے کا کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ پتہ ہے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ فضول خرچ جو ہے نا وہ شیطان کا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فضول خرچ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو آپ نے فضول خرچی سے خود کو بچانا ہے۔ یہ وہ عادت ہی تھیں جو آپ کو میں نے بتائی کہ یہ مین چیزیں ہیں آج کل کی، آن لائن شاپنگ، کاپی پیسٹ اور فوڈ۔ یہ 3 چیزیں یہ بہت ہی تباہی ہیں، اس میں ہم برے طریقے سے پیسہ تباہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہی پیسہ بچا لیتی ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ یہی پیسہ بچا لیں گی تو آپ اپنی ایسیٹس لے سکتی ہیں، یعنی آپ زمین لے سکتی ہیں، آپ کوئی زمین کا ٹکڑا لے سکتی ہیں۔ اگر آپ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر رہی ہیں اور لاکھ روپے بھی آپ کے پاس جمع ہو گیا تو آپ تھوڑا سونا لے کے رکھ سکتی ہیں، چاندی لے کے رکھ سکتی ہیں۔ آپ کوئی گھر، اگر آپ اتنا شوہر کما رہے ہیں کہ ہر مہینے لاکھوں کا آپ کے لیے ڈال رہے ہیں تو خدا را فضول خرچی نہ کریں، آپ اسے بچائیں، سنبھال کے رکھیں، اتنے جمع کریں، اتنے جمع کریں کہ کوئی اپنے آس پڑوس میں اپنے گھر کے پاس کوئی فلیٹ لے لیں جو کہ آپ کرائے پہ دے دیں، اور آپ یقین کریں ساری زندگی بھی اس کا کرایہ آپ لیتی ہیں نا تو آپ مطلب وہ انڈے دینے والی مرغی کی مثال پہ ہوگا وہ گھر آپ کے لیے۔ اور دوسری جگہ جہاں آپ کو لگے انویسٹمنٹ بہتر ہے آپ کر دیں، آپ کے لیے پیسہ جو ہے نا وہ دگنا چگنا ہو کے آتا رہے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نا اپنے پیسوں کو آپ بچا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پیسے جمع کر رہے تو ہمارے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں خرچ کریں، ہم انہیں خرچ کریں، تو کوشش کریں اگر آپ سے نہیں ہوتے، الماری میں رکھے نہیں جائے سنبھال کے، تو آپ جو ہے نا یا تو قسطیں ڈالنی شروع کر دیں، اور یا پھر جو ہے نا آپ بینک میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے نا تو وہ اتنے زیادہ خرچ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو کوشش کریں میری پیاری بہنوں کہ اپنا مستقبل بنائیں۔ جن کے پاس کم ہے، وسائل کم ہے، صرف ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ نہ کچھ بچت کریں۔ دیکھیے میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آج سے جیسے 2026 ہے اور 2030 میں یعنی 5 سال بعد ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھیں نا تو ہمیں افسوس نہ ہو، ہمیں یہ ارمان نہ ہو اپنی زندگی میں کہ کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے۔ جیسے آج اب آپ کے حالات بہتر ہیں، آپ کو نہیں پتا، انسان کی تو پل پل کی بھی خبر نہیں ہے، انسان کا مطلب کب زندگی ختم ہو جائے، کب کون سے حالات آ جائیں، کب اچھا وقت ہے تو برا آ جائے، برا وقت اچھے میں بدل جائے، نہیں پتا چلتا۔ آج دیکھ لیں گل پلازا والوں کا کیا حال ہوا ہے،
ایک بندہ بھی نہیں بچا. کتنی مشکل حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، جن کی دکانیں جل گئیں، سامان جل گئی. یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. تو کسی کے اوپر انہیں بھی تو پتہ نہیں ہوگا نا، انہوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی پریشانی جو ہے نا وہ آ جائے گی، لیکن آ گئی نا. تو میری پیاری بہنوں، اسی طریقے سے جو ہے نا مشکلیں پریشانیاں بتا کر نہیں آتی. اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے نا، آپ بچا کے چلیں. آپ کے شوہر اگر لا رہے ہیں، آپ سنبھال کے رکھیں، اور کسی کو بتائیں بھی نہ کہ میں جمع کر رہی ہوں. انشاءاللہ آج سے 5 دن بعد، 5 سال بعد، 5 سال بعد آپ کو اس چیز کا ملال نہیں ہوگا کہ کاش میں اس وقت سنبھال لیتی تو آج یہ حالات میرے اوپر نہ آتے. کاش میں اس وقت یہ چیزیں، کاش میں اس وقت چپل، کپڑوں پر، میک اپ پر، جویلری پر پیسہ نہ اڑاتی، اور لاکھوں کی آرٹیفیشل جویلری سے بہتر میں سونے کی ایک چیز بنا لیتی تو آج وہ مجھے کام آتی. آج مشکل وقت میں اسے بیچ کے اپنے کام کو چلا سکتی. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں جو پڑی چیز ہے اسے بیچ کے اپنے وقت کو جو ہے نا گزار لے. تو بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ میری پیاری بہنوں، آج سے آپ لوگوں نے غیر ضروری چیزوں کو یعنی فضول خرچی کو ترک کرنا ہے اور ضرورت کو پورا کریں، باقی پیسے کو سنبھالنا سیکھیں. ہاں، سردی یا گرمی کے یا کچھ عید کے 1-2 سوٹ سلانے میں کوئی مشکل یا حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر آج آپ سنبھالیں گی تو کل آپ کے بچوں کے کام آئے گا. جیسے کل ہمارے ماں باپ نے سنبھالا تو آج ہمارے کام آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آج ہم سنبھالیں گے تو کل ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور ہوگا. کل کوئی اٹھ کے ہمیں بات نہیں کر سکے گا کہ تم نے تو سنبھالا نہیں اور آج تم باتیں کرتی ہو. تم تو کوئی سلیقہ مند سمجھدار عورت ہی نہیں تھی کہ اگر تمہارے شوہر نے ساری زندگی کمایا اور تم نے اڑایا ایک دوسرے پر، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ ہم پریشانی میں مشکل میں سنبھال لیتی اس وقت. تو یقین کریں وہ انسان کا جو باتیں دل دکھاتی ہیں نا، اور غلطی خود کی ہی ہوتی ہے. اور ایک بہت پیاری بہن کا کمنٹ آیا ہے کہ آپی میں بہت پریشان ہوں، میرے سسرال والے مجھے نہیں پوچھتے، میری اولاد بھی نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری دیورانی ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں، انہیں سب بہت محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ رویہ اچھا نہیں رکھتے. تو کہتی ہیں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ معاملات کیے یعنی جو ظلم کیے ہوں گے، تو کہتی ہیں جب میں سوچتی ہوں نا تو میں بہت روتی ہوں، بہت پریشان ہوتی ہوں. آپ ہی اب بتائیں میں کیا کروں؟ میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے، میں سسرال میں بھی رہ رہی ہوں، میرا ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اب آپ مجھے سمجھائیں. اب بھائی اتنا سنگین معاملہ ہے تو میں کمنٹ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو جو ہے نا کسی نہ کسی ویڈیو میں تھوڑا سا سمجھا دوں گی کہ دیکھیں میری پیاری بہن، سب سے بڑی مثال میری یاد رکھیں. یہ جو مستقبل، یہ جو ماضی کی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہم لے کے بیٹھی رہتے ہیں عورتیں، اور سارا دن پیٹتی رہتی ہیں ان باتوں کو کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. یقین کریں اس کی مثال ایک کوئلے کی سی ہے. کوئلہ اگر آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے، جتنا وقت رکھیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ جلے گا نا. آپ تکلیف کس سے ہوگی؟ آپ کو ہوگی. اسی طریقے سے جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ کسی قسم کی بھی یادیں ہوں، کسی رشتے کی بھی یادیں ہوں، تو اگر ہم انہیں ساتھ میں لے کے اپنے ساتھ حال میں چل رہے ہیں نا، ہم چل ہی نہیں سکیں گے. ہماری زندگی ایسی ہوگی جیسے کہ آپ نے ہاتھ پہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہے اور آپ چل بھی رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آخر آپ کو کوئلہ پھینکنا پڑے گا تو جب جا کے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. تو آج سے ہی میری پیاری بہن، آپ جو یہ سوچتی ہیں، اور ظاہر آپ سوچتی ہوں گی تو اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں گی، اس سے آپ کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہوگا. تو آج سے ہی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. دیکھیں جب ہم اپنے معاملات کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اتنا سکون، اتنا اطمینان ملتا ہے، اتنا کوئی زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے نا کہ آپ سمجھیں گی تب جب آپ انہیں معاف کر دیں گی. آج ہی اس جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ سے اتار کر نیچے پھینکیں اور یہ عہد کریں کہ میں نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. یا اللہ میرے معاملات کا بدلہ تو ہی لے گا میرے مالک. تو یقین کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو کتنی تسلی ملے گی. اور کیا ہی بات ہو کہ ہم ان لوگوں کو جو ہم پر ظلم کر جاتے ہیں، خاص کر یہ ظلم جو ہے نا معاشرے میں بہوؤں پر ہو رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اگر ہم اس بات کو کر لینا، بس معاف کر دیں اور اللہ کے لیے آگے ہو جائیں، یقین کریں پھر اس کے بدلے جو نعمتیں اللہ ہمیں دے گا وہ تو ان گنت ہوں گی. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اتنے بڑے دل ہیں کہ ہم جب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمیں وہ باتیں کھا رہی ہیں، چبھ رہی ہیں، کہ ہم انہیں معاف کر دیں. پر اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بولیں کہ نہیں اللہ پاک،
میں نے تیرے اوپر معاملہ چھوڑ دیا۔ اب سوچ سوچ کے خود کو جو ہے نا نڈھال کریں گی۔ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، ظاہر آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ اپنے شوہر سے کہیں گی، وہ بھی بیچارہ پریشان، آپ بھی پریشان۔ اس طریقے سے پھر گھر نہیں چلتا۔ تو وہی بات ہے نا کہ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی سمجھداری سے جو ہے نا نسلیں سنوار دیتی ہے، اور ایک ناسمجھ عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی ناسمجھی سے نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہن، آج سے ہی عہد کریں کہ آپ نے اللہ کے لیے یا تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، یا پھر اپنے معاملوں کو اللہ پر چھوڑ کر آگے ہو جائیں۔ اور جو اولاد کا آپ کہہ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ جو ٹینشن لے رہی ہیں نا سوچ سوچ کے رو رو کے، اس ٹینشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اولاد آپ کو میوی نہ دے رہے ہوں، آپ کے نہ میڈیکل ایشوز آ رہے ہوں اسٹریس لینے کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ اسٹریس نہ لیں، ایزی رہیں، اپنے معاملوں کو اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آپ کے دل میں اگر آ گیا نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی سنورنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ اگر ولاگ ذرا صحیح پسند آیا ہو تو اپنے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری بہنوں کا جو ہے نا انشاءاللہ اس ولاگ سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ملتا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے نام بھی ضرور لوں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اپنے ہر معاملات میں اللہ کو آگے رکھیں، اللہ سے مشورہ لیں، اللہ کو بتائیں، اللہ کے آگے روئیں۔ یقین کریں دنیا کے آگے رونے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔